الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جہنم في جوف عبد ابدا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کامل استفادے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کائنات کا اور اسباب کا یقین دلوں کے اندر سے نکلنا شرط ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، اس لیے کہ جب تک کائنات اور اسباب کا یقین دلوں کے اندر سے نکلے گا نہیں تو اس وقت تک مسلمان اللہ کی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مسلمان کے دل کے اندر کائنات کا اور اسباب کا یقین رہے گا دلوں کے اندر، تو یہ یقین اسباب کا اور کائنات کا مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے کر جائیں گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ یقین دور لے کر کے جائیں گا تو یہی سب سے بڑی ناکامیابی ہے کہ کائنات اور اسباب کے یقین کی وجہ سے مسلمان کیا ہو جاتا؟ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا۔ جب اللہ کی ذات سے دور ہو گیا تو اس سے بڑی ناکامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب سے بڑی بنیاد کہ کائنات کا اور اسباب کا یقین دلوں کے اندر سے نکلنا شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ لیکن اس زمانے کے مسلمان کا حال عجیب ہو چکا ہے، ہمارا حال، کہ کائنات کے اندر ایسا ہم لوگ کھوئے ہوئے ہیں اور اسباب کا دلوں کے اندر تاثر ایسا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اسباب کے اندر ایسے جکڑے ہوئے ہیں ہم لوگ چیزوں کے اندر، یعنی فلاں چیز سے ہوتا، دکان سے ہوتا، کاروبار سے ہوتا، شفا ملیں گی دوا کے ذریعے، یعنی یقین دوا کے اوپر آ گیا، یہی یقین۔ تو اتنا ہم اسباب کے اندر کھوئے ہوئے ہیں کہ یہ بات جب سمجھائی جاتی ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتی مسلمانوں کو۔ یہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کائنات کے بغیر کیسے کیا ہوں گا۔ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں کہ بھائی کیسے بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ شرط ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ بھائی تم کو دکان کرو تو اس کے ذریعے سے تم کو روزی مل سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو آدمی دکان کر رہا اس کو ہی روزی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ بغیر محنت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، بغیر دکان کے، بغیر کاروبار کے، بغیر کھیتی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہوتا کہ تم دکان کرو ہم تم کو کامیاب کریں گے تو جتنے دکاندار ہوتے سب کامیاب ہوتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ تم کھیتی کرو ہم کامیاب کریں گے تم سب کو، تو جتنے کھیتی کرنے والے سب کامیاب ہوتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم جاب کرو ہم تم کو کامیاب کریں گے، ایسا اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اسباب کے ساتھ پورے قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا کہ بھائی تم یہ کرو گے تو تم کو کامیاب کریں گے، اسباب کے ساتھ نہیں ملے گا۔ ہاں، حکموں کے ساتھ ملے گا، اسباب کے ساتھ نہیں ملے گا، احکام کے ساتھ ملے گا، اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ملیں گے۔ تم نماز پڑھو تمہاری روزی میں برکت ہوں گی، تم اپنی زندگی کے اندر تقوی لے کر کے آؤ تمہاری روزی میں برکت ہوں گی، تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ پرندے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ کیا ہے؟ واپس آ جاتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کر لو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، یقین کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح روزی دیں گے کہ خالی پیٹ پرندے باہر جا رہے اور پیٹ بھر کر کے آ رہے۔ اس زمانے میں الٹا ہو گیا کہ بھائی مسلمان نکل رہا تو ہے پیٹ بھر کر کے، آ رہا تو کیا ہے؟ خالی پیٹ، پھر آ کے کھا رہا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان ساری چیزوں پر کوئی وعدہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پوری طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کائنات سے ہونا، اگر کسی کا یقین یہ ہے کہ کائنات سے ہی ہوتا ہے تو حضرت فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی تو دہریت ہے. کائنات کا انکار، کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، یہی تو کیا ہے؟ دہریت ہے. تو کائنات سے ہونا، اس کا یقین دلوں کے اندر سے نکلنا، یہ سب سے بنیادی اور سب سے پہلی چیز ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو نظر آتا آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے، دوا کے اندر شفا دینے کی صلاحیت ہے، دوا کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ شفا ملتی، آگ کے اندر جلانے کا اثر ہے. تو فرماتے تھے کہ ہاں تم کو چیزوں کے اندر اثر نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر اس چیز کا تاثر ہے، تمہارے دلوں کے اندر اس چیز کا یقین بیٹھا ہوا ہے، اس لیے تمہیں یہ نظر آ رہا ہے. تم دلوں کے اندر سے ان چیزوں کا تاثر نکال لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر تمہارے اندر سے ختم کر دیں گے. تو جلائیں گی آگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے کہ بھائی جب تک حکم ہوگا تب ہوگا. پانی کے اندر ہے ڈبونے کی صلاحیت، یعنی پانی کے اندر آدمی جائیں گا تو ڈوبیں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قدرت نہیں دے دی کہ جو بھی آئے تیرے اندر تو اس کو ڈوبا. ورنہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا پانی ہے اس کے اندر 10 لوگ گئے لیکن 9 لوگ کیا ہو گئے؟ بچ کر کے آ گئے، ایک ڈوب گیا. اگر اس کے اندر ڈبانے کی صلاحیت ہوتی تو سب کو ڈبا دیتا. لیکن جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوں گی. یہ یقین سب سے پہلے ہمارا درست کرنا ضروری ہے. اس لیے 5 چیزوں پر ایمان، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ایمانیات ہے، پھر عبادات ہے، پھر اخلاق، معاملات، معاشرت، 3 چیزیں. تو سب سے بنیادی چیز ہی ایمان ہے. اس لیے جس طرح ہم نواقض وضو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح نواقض ایمان کو یاد رکھنے کی بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ نواقض وضو یاد ہوتے ہیں تو ہم ان 8 چیزوں سے بچتے ہیں تاکہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے کہ بھئی یہ 8 چیزیں جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا. اس لیے مسلمان اگر وضو کرتا ہے تو ان 8 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اگر وہ کر لوں گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں بچ رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ ان 8 چیزوں کا اس کو علم ہے، اس لیے وہ بچ رہا ہے. اور ایمان کو بھی توڑنے والی چیزیں ہیں، ایسی بھی چیزیں ہیں جس سے ایمان کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ بھئی کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، کمزور ہو جاتا. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ان چیزوں سے بچنا کیسے ہوگا؟ بچنے کے لیے اس چیز کا علم ہونا تو ضروری ہے. وضو کو توڑنے والی 8 چیزوں سے اس لیے بچتا آدمی کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ 8 چیزیں ہیں، تو ان 8 چیزوں سے بچیں گا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کو کیا کر بھی لیں گا، لیکن 8 چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں گا. اس لیے سب سے بنیادی چیز. اس لیے حضرت فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس غیر سے مسلمان ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں. ساری دنیا کے اندر اسباب، شکلیں، چیزیں جتنے بھی نظر آ رہے تو 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں. یا تو تسلیط کا فیصلہ کریں گے یا تسخیر کا. یا تو تسلیط کا یعنی اسباب کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیں گے، یا تو تسخیر کا فیصلہ کریں گے، یا تو اسباب کو مسلمانوں پر مسلط کر دیں گے یا مسلمانوں کے قدموں کے نیچے سارے اسباب لے کر کے آ جائیں گے. یہ 2 فیصلے ہوں گے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس سبب کا اثر، جس سبب کا تاثر تمہارے دلوں کے اندر ہوگا، اس سبب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. اور اگر تمہارا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوگا کہ ہر کچھ، سب کچھ کرنے والے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو دنیا کی جتنی بھی شکلیں تم کو نظر آ رہی ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے قدموں کے نیچے لے کر کے آ جائیں گے اور ساری چیزوں کو مسلمانوں کے لیے مسخر کر دیں گے. جیسے اس کی مثال سیرت میں اور دور صحابہ میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہت ملتی ہے ہم کو. تو 2 بڑی بنیادی وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر استقامت.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کرنے کے کام ہم کو کہا ہے، یعنی اعمال صالحہ، اس پر استقامت کا ملنا، اس پر جمنا، اور نامرضیات سے اجتناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کاموں سے ہم کو منع کیا ہے ان سے بچنا، فتنوں سے حفاظت، مشکلات میں مراشدوں کا نزول، ان چیزوں سے بچنا ہے اور اعمال صالحہ پر استقامت حاصل کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کی دو بڑی بنیادی وجہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف، یعنی خوف الہی، اور دوسری بنیاد ہے فکر آخرت۔ دوسری بنیاد فکر آخرت، خوف الہی اور فکر آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں تو یہ استحضار ہمارے اندر ہونا چاہیے، دلوں کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان گناہ کو نہ کروں لیکن اعضاء میرے ساتھ نہیں دیتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک آیت قرآن کے اندر ہمیشہ اس کا ورد کرتے رہو اور اس آیت کا استحضار ہمیشہ دل کے اندر رکھو۔ کون سی آیت ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا کر رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار 24 گھنٹے ہمارے دلوں کے اندر ہوں گا تو آدمی اعمال صالحہ پر جمے گا، نیک اعمال کے کرنے پر استقامت حاصل ہوں گی اور گناہوں سے بچیں گا۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ فکر آخرت، یعنی آخرت کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر ہو، آخرت کا، کہ مجھے میری زندگی کی کارگزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سنانی ہے۔ ہر حالت اور جو بھی کام میں کر رہا ہوں، ہر حرکت کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے، ہر چیز کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، میرا سخت حساب۔ بلکہ میں آپ کو کہوں، ایسے صحابہ جن کی زندگیاں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، ایسے صحابہ جن کی صحبت میں رہنے کے لیے فرشتے فخر کرتے تھے، ایسے صحابہ جن کے راستوں پر سے گزرنے کی شیطان کو ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسے صحابہ جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ امیر المؤمنین کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا اکرام کیا، کیا کیا انعامات سے ان کو نوازا، یہ ہماری تمنا ہے، ہم دیکھنا چاہتے۔ تو لوگوں نے یہ چاہا کہ امیر المؤمنین کی زیارت ہو جائے۔ کئی دن ہو گئے کسی کو زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایسے صحابی ہیں جن کے راستوں سے گزرنے کی شیطان کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی آسمان میں خوشیاں منائی تھی، ایسے صحابی ہے۔ تو انتقال کے بعد لوگوں نے یہ تمنا کی، یعنی جب دلوں کے اندر فکر آخرت ہوں گی تو لوگ خوبیوں کی تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر ہوں گی تو خوبیاں تلاش کریں گے، اور اگر آخرت کی فکر نہیں ہوں گی تو خرابیاں تلاش کریں گے، خوبیوں کی جگہ خرابیاں تلاش ہوں گی۔ ایک صاحب نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کیا، امیر المؤمنین کی بیوی سے نکاح کیا ایک صاحب نے۔ تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ تم نے امیر المؤمنین کی بیوی سے نکاح کیا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے کسی شہرت کی وجہ سے نکاح نہیں کیا کہ میرا نام ہو جائے اور میری شہرت ہو جائے، اس وجہ سے نکاح نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے میں نے نکاح کیا، آخرت سامنے ہے تو خوبیاں تلاش ہو رہی ہے، اس وجہ سے نکاح کیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کا تہجد کے اندر رونے کی کیا کیفیت تھی، حضرت عمر کی تہجد میں رونے کی کیا کیفیت تھی۔ بیوی شوہر کے حال کو اچھے سے جانتی ہے، اس لیے میں نے ان سے نکاح کیا، نام اور نمود اور شہرت کے لیے میں نے نکاح نہیں کیا۔ تو خوبیاں تلاش ہو رہی ہے، تو لوگ چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین کی زیارت ہو جائے خواب میں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری بھی تمنا تھی کہ امیر المؤمنین کی زیارت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے، ان کی بھی تمنا تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے مجاہدے شروع کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، وظائف شروع کیے کہ امیر المؤمنین کی زیارت ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے زیارت ہوئی 1 سال کے بعد، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے زیارت ہوئی 12 سال کے بعد، ادھر 1 سال کے بعد ادھر 12 سال کے بعد، خواب دونوں کا ایک ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ میرے ابا ہے
اور دور سے آ رہے ہیں اور بالکل پسینے کے اندر ہے، گھبراہٹ والا ان کا چہرہ ہو چکا ہے، گھبرائے ہوئے ہے اور گرد و غبار کے اندر ہے، پسینے میں لت پت ہے۔ اور جب قریب آئے تو میں نے ان سے پوچھا ابا سے کہ ابا تمہارا حال ایسا کیوں، ایسا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بیٹے ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا، اتنا سخت حساب لیا جا رہا۔ بلکہ بعض روایتوں میں جملہ ہے، حضرت عمر فرمانے لگے خواب کے اندر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں بخشا ہی نہ جاتا۔ تو کیسے صحابی ہے، میں نے بتایا ابھی کہ جن کے راستوں سے گزرنے کی شیطان کو ہمت نہیں، فرشتے فخر کر رہے، جن کی زبان پر قرآن بولتا تھا، لیکن حساب۔ تو جب یہ استحضار سامنے ہوگا دلوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دیں گے اور نیک اعمال کے کرنے کی بھی توفیق انسان کو ملیں گے۔ لیکن اس زمانے میں عجیب حال ہو چکا ہے کہ گناہ کرنے پر اتنی ندامت نہیں ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کو گناہ کرنے پر اتنی ندامت نہیں ہوتی ہے، اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اور جتنی ندامت گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر ہوتی ہے کہ فلاں موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے فلاں پیچھے سے گزر گئی۔ یعنی گناہ کرنے پر اتنا افسوس نہیں ہو رہا جتنا افسوس گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر ہوتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا کہ ارے یار اتنی محنت سے وہ کوئی چیز فلم ڈاؤن لوڈ کیا تھا مثال کے طور پہ، لیکن وہ بچے نے ہاتھ میں موبائل لیا اور کیا کرا کیا معلوم ڈیلیٹ کر دیا، اتنی محنت سے میں نے نکال کے لایا تھا۔ گناہ پہ افسوس نہیں ہو رہا، گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر افسوس ہو رہا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ ہو جائے تو افسوس ہو، لیکن گناہ کا موقع بھی چھوٹ جا رہا تو افسوس ہو رہا۔ تو یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ یقین کی کمزوری، دلوں کے اندر اسباب کا یقین، چیزوں کا یقین، آخرت سامنے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور جب آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ یہ اصول ہے اللہ کا کہ بھائی جس چیز کا تم ارادہ کرو گے، جیسے مثال کے طور پہ حدیث میں آیا کہ اگر کسی نے قرضہ لیا اور اس کی واپس کرنے کی پوری نیت بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی واپس کرنے میں کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ قرضہ واپس کرنے میں جس انسان کی دینے کی نیت ہوں گی، اور جس کی نیت ہی نہ ہو دینے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا نہیں کریں گے اس کی مدد۔ اس لیے دینے کی نیت ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی نیکی میں اگر ارادہ ہوگا تو اللہ مدد کریں گے۔ اور ان لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کبھی نہیں ملتی جو گناہوں سے بچنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جن کا گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ علامہ عثیمین عرب کے ایک شیخ ہے، تو مفتی اعظم رہے وہ عرب کے، ان کا انتقال ہو گیا، تو بڑے شیخ تھے عرب کے، ان کا فتویٰ ہے، مفتی اعظم رہ چکے، ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگا کر کے سو رہا ہے، کتنے بجے کا؟ 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگا کر کے سو رہا ہے، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا فجر چھوڑنے کا، فجر نہیں پڑھنے کا اس کا کیا ہو چکا ہے؟ پکا ارادہ ہو چکا ہے۔ اگر اس کا تھوڑا بھی ارادہ ہوتا تو کب کا لگایا ہوتا الارم؟ ان کا فتویٰ نقل کر رہا میں کہ اگر کوئی 8 بجے کا لگا رہا ہے تو اس کا کیوں؟ کیونکہ اس کا پکا ارادہ ہے، اس نے دل میں نیت کر لیا مجھے فجر پڑھنی ہی نہیں ہے، تو یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ بلکہ فتوے کا آخری جملہ بولنے کو بھی لیے ڈر لگتا، انہوں نے آخری میں لکھا کہ اگر ایسا آدمی مر گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا فجر چھوڑنے کا، اور جب نماز چھوڑ دیا تو یہ آدمی اسلام سے کیا ہو چکا ہے؟ نکل چکا ہے۔ اب جب مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کہاں دفن کریں گے؟ یہ فتویٰ ہے ان کا۔ اگرچہ ان کا یہ فتویٰ حنبلی مسلک پر دیا گیا ہے، حنبلی تھے وہ، لیکن یہ جو امام احمد ابن حنبل ہے ان کا بھی تو ایک مقام ہے دنیا کے اندر، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، 4 مسلک ہے، تو ان 4 لوگوں کو پوری دنیا والوں نے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، ان کے مسلک پر لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ان کا بھی تو ایک مقام ہے حنبلی کا، امام احمد ابن حنبل کا۔ یہ کہہ کر کے تو یعنی کتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک نماز کی۔ آج دیکھو تم اگر نکلو باہر اور الارم دیکھو لوگوں کے کب کے لگے ہوئے ہیں، کسی کا 8 بجے، کسی کا 9 بجے، نوجوانوں کا تو یہ حال، یعنی ارادہ ہی نہیں رہتا۔
تو جب تم ارادہ خود نہیں کریں گے ہم فجر پڑھنے کا، تو پھر اللہ کیسے توفیق دیں گے؟ ابھی کیا مقصد تھا اجتماع کا؟ اجتماع کا مقصد کیا تھا؟ کل کے پوری باتیں سامنے آئی، پورے دین کا خلاصہ سامنے آیا۔ تو اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی تبدیلی ہو، زندگی کیا ہو؟ بدلے، کہ بھائی پہلے جو زندگی تھی اس کے بعد اس زندگی بدل جائے، کہ وہ بے نمازی تھا لیکن اب بیان سنا، دین کی باتیں سامنے آئی، نمازوں کی، اللہ کے احکامات کے اہمیت دلوں کے اندر سامنے آئی، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی آدمی کیا کرے؟ پابندی کرے نمازوں کی، تو کم سے کم نماز پر تو آ جائے، جو دین کا سب سے بنیادی ستون ہے۔ جب ہم اس پر ہی نہیں ہے تو پھر باقی چیزوں پر کیا؟ تو سب سے بنیادی مقصد۔ لیکن اب دیکھو کتنے لوگ تھے، اگر 100 لوگ تھے مثال کے طور پہ یہاں کے اجتماع میں، تو اس میں سے فجر میں کتنے آئے آج کی نماز میں؟ یعنی جو مقصد تھا اجتماع کا، وہ مقصد ہی اگلے ہی پہل میں ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ یعنی ہمارا اجتماع میں جانے کا مقصد بھی کچھ الگ رہتا۔ اگر زندگی بدلنے کی نیت سے ان اجتماعات میں شرکت کریں گے کہ ان مجلسوں کے ذریعے ہم اپنی زندگی بدلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توفیق دیں گے کہ بھائی چل یہ چاہتا ہے زندگی بدلے، لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا فتویٰ ہے علامہ عثیمین کا۔ کتنے لوگ، اس لیے اہتمام ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کا۔ صحابہ کے لیے جو ساری شکلیں اور جو سارے اسباب ان کے لیے مسخر ہوئے، ان کے تابع ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان ساری چیزوں کا اور شکلوں کا یقین، شکلوں کا یقین دلوں کے اندر سے نکل چکا تھا کہ بھئی ان چیزوں سے اور ان شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کائنات کے ان نقشوں کا یقین دلوں کے اندر سے نہیں نکلیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم لوگ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بنیادی ذمہ داریاں کہ دنیا کے اندر سب سے ظالم چیزیں 2 ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے ظالم چیزیں 2 ہے، ایک آگ ہے اور دوسرا پانی ہے۔ آگ اور دوسرا پانی، یعنی کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ لیکن صحابہ کا جملہ یہ ہے کہ حرہ کی آگ، جس کو دیکھنے والے راوی نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے امیر المؤمنین، اگر اس آگ کو نہیں روکا گیا تو مدینہ میں داخل ہو کر کے پورے مدینہ کو جلا کر کے راکھ کر دیں گے، ایسی آگ نکلی۔ لیکن جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آگ کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ یہ آگ ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے آگے ایک چنگاری کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ تو کیا ہے؟ ایک چنگاری ہے۔ پھر روایتوں میں آتا کہ پھر اپنا کوڑا لے کر کے اس آگ کو ایسے سمیٹنے لگے جیسے چرواہا بکریوں کو سمیٹتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کر کے اس آگ کو ایسے ہانکنے لگے جیسے چرواہا اپنے بکریوں کو ہانکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے جس نے اس منظر کو دیکھا ہے نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بڑی چیز ہے پانی، کہ دجلہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عدی ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے دریا آ گیا اور پورے کیا ہے صحابہ دریا کے ادھر ہیں، لیکن عدی ابن حجر فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دریا ہے لیکن اللہ کے حکم کے آگے یہ دریا تو ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کسی کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا وقت نہ آ جائے۔ اگر ہماری موت مقدر نہیں ہوں گی تو یہ دریا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں اگر مقدر میں موت ہے تو پھر، اور اگر مقدر میں موت نہیں ہے تو یہ دریا بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر کے 56 میل کا دریا، کتنے میل کا؟ 56 میل کا دریا تھا، اور اپنے گھوڑوں کو کیا کر دیا؟ سمندر کے اندر ڈال دیا ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا کہ پورے سمندر کا جو پانی تھا ان کے گھوڑوں کے کھر تک بھی وہ پانی نہیں پہنچا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا کہ جب چلنے کی وجہ سے ان کے گھوڑے تھک جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں ہی ان کے لیے ٹیلے بنا دیتے تھے جس پر وہ گھوڑے آرام کرتے تھے پھر چلتے تھے، یہاں تک آیا بعض روایت۔ تو کیوں ہوا یہ؟ کہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان پر، یقین پر محنت کی۔ تو یقین کی کمزوری آدمی کو کیا کر رہی ہے؟ احکام پر استقامت حاصل نہیں ہو رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ ورنہ مجلسیں اور بیانات یہ ساری چیزیں تو سن رہے، لیکن جب تک اندر کا یقین نہیں بنے گا، معلومات کی وجہ سے آدمی نماز کے لیے نہیں آتا۔ بہت لوگوں کو معلوم ہے نماز فرض ہے،
بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چیز کیا ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی کر رہے، نماز چھوڑ رہے۔ اب کتنی بات سنے تھے وہاں پر، پوری بات نماز پر اس پر آئی، لیکن فجر میں کتنے لوگ آئے؟ تو معلومات تو سب کو مل گئی تھی بیان کے ذریعے سے، لیکن اس معلومات نے لوگوں کو اٹھا کر کے لائی فجر کے لیے؟ کیوں نہیں لائی؟ کیونکہ یقین اتنا ہی بنا ہوا ہے۔ آپ رات کو سوئیں گے تو جیسے نماز کی فضیلت پر اتنی موٹی کتاب ہے، نماز کی فضیلت پر اتنی موٹی کتاب آپ اپنے کنارے پر رکھ کر کے سو جاؤ، تو کیا یہ کتاب آپ کو اٹھا دیں گی؟ یہ کتاب آپ کو اٹھائیں گی؟ نہیں اٹھائیں گی، کیونکہ معلومات کے ذریعے۔ لیکن یقین مضبوط ہو کر کے اگر سوئیں گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھنے والے ہیں، تو یہ اندر کا یقین اس کو نماز کے لیے اٹھائیں گا۔ تو کل تو بہت سنے، لیکن کتنے تھے فجر میں؟ اپنے مسجد سے اگر اس کا اوسط نکالا جائے تو اگر 100 لوگ پہنچے ہوں گے تو 10 لوگ بھی نہیں تھے، تو کیا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا؟ تو معلومات سب کو ہے، علم بھی سب کو ہے، سمجھ بھی سب کو ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا کائی کی کمی ہے؟ یقین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے نیکی پر توفیق نہیں مل رہی ہے اور گناہ سے بچنے کا کیا ہے، موقع نہیں مل رہا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے ہماری؟ یقین کو بنانے کی محنت ہے، کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان پر محنت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ ابھی میں نے وہ فتویٰ سنایا، اس لیے سب سے اہم کام کہ بھائی ہماری زندگی، نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت اور صلات پر آ جائے۔ اب تک ہماری زندگی نماز پر نہیں آئی تو نماز والی زندگی کیسے بن جائیں گی؟ اس لیے ان ساری چیزوں کا کیا ہے، یقین بھی دل میں ہو، اس پر ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس کا احتساب جس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل کرنے پر ہم کو کیا ملے گا، اور اس عمل سے بچنے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے۔ تو یہ جب سامنے ہوں گا تو آدمی کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا اور گناہوں سے بچیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے آگے جگہ خالی وہ آگے بڑھتے جائے، اور جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں باہر کے حصے میں، وہ اندر تشریف لائیں۔